کچھ علاج اس کا شہنشاہ غزل ہے کہ نہیں۔ مہدی حسن اپنی گائیکی سے شعر کے جس لفظ کو چاہیں کلیدی بنا دیتے ہیں۔ ان میں جہاں 1001 خوبیاں ہیں، وہاں ایک بری عادت یہ پڑ گئی ہے کہ اکثر اپنی سخن فہمی کا ثبوت دینے کے لیے شعر کا کوئی لفظ جس پر انہیں کلیدی ہونے کا شبہ ہو جائے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ الاپ روک کے سامعین کو نوٹس دیتے ہیں کہ اب ذرا جگر تھام کے بیٹھو، گنجینہ معنی کا طلسم دکھاتا ہوں۔ پھر آدھ گھنٹے تک اس لفظ کو جھنجھوڑتے بھنبوڑتے ہیں، اسے طرح طرح سے پٹخنیاں دے کر ثابت کرتے ہیں کہ سارا مفہوم اس ایک لفظ میں بند ہے، باقی تمام الفاظ فقط طبلہ بجانے والے کے لیے ہیں، یعنی صرف شعر کا وزن پورا کرنے اور ٹھیکہ لگانے کے لیے۔ مقصد یہ جتانا ہوتا ہے کہ میں شعر سمجھ کر ہی نہیں، سمجھا کر گا رہا ہوں۔ ان کی دیکھا دیکھی اوروں نے خود سمجھے بغیر ہی سمجھا کے گانا شروع کر دیا ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ مہدی حسن کبھی اس لفظ کو کھدیڑتے ہوئے راگ اور غزل کی نو مینز لینڈ، یعنی نہ تیری نہ میری زمین میں چھوڑاتے ہیں، اور کبھی کبڈی کبڈی کہتے ہوئے اپنے پالے میں لے آتے ہیں۔ پھر فری سٹائل میں اس کے مختلف حصوں کو اپنی طاقت اور سامعین کی برداشت کی حد تک توڑتے مروڑتے اور کھینچتے ہیں۔ وہ بے دم ہو کر سچ چھوڑ دے تو اسے پھپیڑنے لگتے ہیں۔ ابھی لمبی سی گٹکری کے بعد عجیب سا منہ بنائے اسے پپول پپول کے دیکھ رہے تھے اور اپنی ہی لذت سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ ذرا دیر میں اس کی ہڈی تک چچوڑ کے طبلہ نواز کے سامنے پھینک دی کہ استاد اب کچھ دیر جگل بندی ہو جائے۔ کبھی حرف سادہ کے راگ انگ جی بھر کے جھنجھوڑنے کے بعد اس کی چھاتی پر اپنے کڑھے ہوئے ریشمی کرتے، زرین باسکٹ اور ہارمونیم سمیت چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو چوم چاٹ کے واپس ڈال دیتے ہیں۔ چمٹے رہو سینے سے، ابھی رات پڑی ہے۔ اور پھر وہ ساتھ نایاب بھی آتی ہے جب یہ راگ بھوگی اس کے منہ میں اپنی زبان اس طرح رکھ دیتا ہے کہ راگنی چیخ اٹھتی ہے، تم اپنی زبان میرے منہ میں رکھے جیسے پاتال سے میری جان کھینچتے ہو۔ بالآخر گھنٹوں رگیدنے کے بعد اسے تھپڑ مار کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جا اب کے چھوڑ دیا، آئندہ یاروں کے سامنے اس طرح نہ آئیو، جس کو ہو دین و دل عزیز میرے گلے میں آئے کیوں۔